نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ سورہ سبا کا آغاز کرتے ہیں، آیت نمبر 1 سے 9 تک پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ یہ اللہ کی حمد کا کلمہ ہے۔ سورہ فاتحہ کا آغاز بھی الحمدللہ سے ہوا، پہلے بھی میں نے آپ کو یہ بات ایک دفعہ بتائی تھی۔ پھر سورہ انعام کا آغاز بھی 7 پاروں کے بعد اسی لفظ الحمدللہ سے ہوتا ہے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض۔ پھر اس کے بعد 15ویں پارے میں پھر تقریباً 7 پارے گزر گئے، اور اگلا پارہ جو ہے 15واں، اس میں پھر سورہ کہف کا آغاز ہوتا ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ اس کے بعد پھر 7 پاروں کے بعد 22ویں پارے میں سورہ سبا اور سورہ فاتر، دونوں صورتیں جو ایک جوڑے کی شکل میں ہیں، دونوں کا آغاز الحمدللہ سے ہو رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کوئی ایسی صورت نہیں جس کا آغاز اس کلمے سے ہوا۔ سورہ سبا مکی صورت ہے۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، جس کے لیے ہے لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی اسی کا ہے، یہ وہ ذات ہے کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور اسی کی حمد ہے، اسی کی تعریف ہے آخرت میں، یعنی قیامت کے دن بھی اسی کی تعریف ہوگی۔ اس کی تعریف قیامت کے دن، جیسے اکثر روایت میں پڑھا کرتی ہوں کہ قیامت کے دن جنتی کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ سب تعریف، سب حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت دی اس رستے کی طرف۔ وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ ہمیں اس کی طرف رہنمائی نہ کرتا تو ہم کہاں اس قابل تھے۔ وما کنا لنہتدی، کہ ہم اس رستے کی رہنمائی پا سکتے۔ یہ سورہ اعراف میں آتی ہے آیت۔ اسی طرح قیامت والے دن اہل ایمان جو اللہ کی تعریف کریں گے، اس میں سورہ زمر کی یہ آیت بھی ہے، الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے ہمارا وعدہ سچا کیا۔ پھر سورہ فاتر میں آتا ہے، الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، سب تعریف اس ذات کے لیے ہے جس نے دور کر دیے ہم سے غم۔ اسی طرح دنیا میں بھی اللہ کی تعریف اور اس کی حمد کرنا عبادت ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے۔ آخرت میں تو یہ اللہ کی جو تعریف انسان کرے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، اس کی تسبیح، تحلیل، تکبیر انسان کرے گا، یہ تو ان کی روحانی غذا ہوگی جس سے انہیں لذت ملے گی، فرحت ملے گی، اور سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر جاری ہوگا انسان کی۔ دنیا میں انسان کانشیسلی اللہ کی تعریف کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، جیسا کہ آج کل کے جو ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، ان میں ہمیں بہت کثرت سے اللہ کی تسبیح، تحمید، تحلیل، تکبیر کرنی چاہیے، خاص طور پہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، ہمیں کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس میں اللہ کی تسبیح بھی ہے، سبحان اللہ، والحمد للہ، اس کی حمد بھی ہے، ولا الہ الا اللہ، اور تحلیل بھی ہے، واللہ اکبر، اور تکبیر بھی ہے، یعنی ذکر کی ہر فارم اس میں آ جاتی ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور اسی کی ہے تعریف آخرت میں بھی، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ نہایت حکمت والا اور خوب خبر
خبردار ہے۔ یعلم وہ جانتا ہے، ما یلج فی الارض جو داخل ہوتا ہے زمین میں۔ کیا چیز ہے جو زمین میں داخل ہوتی ہے؟ جو بارش ہوتی ہے، بارش کا سارا پانی زمین میں کچھ بہہ جاتا ہے، باقی زمین میں جذب ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ زمین میں مردے دفن ہوتے ہیں۔ ما یلج فی الارض جو زمین میں داخل ہوتا ہے، وما یخرج منہا اور جو اس سے نکلتا ہے۔ نکلتی کیا چیز ہے زمین سے؟ زمین سے نباتات نکلتی ہیں، پودے اگتے ہیں، درخت اگتے ہیں، سبزہ، اور پھر نباتات کے ساتھ ساتھ کچھ معدنیات نکلتی ہیں زمین سے، تیل نکلتا ہے زمین سے، گیس نکلتی ہے زمین سے۔ وما یخرج منہا اور جو زمین سے، جو اس میں سے نکلتا ہے۔ وما ینزل اور جو اترتا ہے، من السماء آسمان سے۔ کیا چیز اترتی ہے آسمان سے؟ بارش اترتی ہے، بجلی کی گرج، چمک، اولے، برف، یہ ساری چیزیں تو اترتی ہی ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کی برکات نازل ہوتی ہیں، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، آسمانی کتابوں کا نزول، یہ سب وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا اور جو اس چڑھتا ہے آسمان کی طرف، بندوں کے اعمال چڑھتے ہیں، فرشتے بھی آسمان کی طرف چڑھتے ہیں۔ تو یہ 4 لفظ ہیں، ان کو ذہن نشین کر لیں۔ یعلم وہ اللہ جانتا ہے جو کچھ، یلج فی الارض جو داخل ہوتا ہے، یلج اس لفظ کو یاد رکھنے کے لیے نا وہ دعا یاد بتا لیں جو ہم گھر میں داخل ہوتے ہوئے پڑھتے ہیں، بسم اللہ خیر المولج، مولج داخل ہونا، اللہ کے نام کے ساتھ خیر المولج یعنی اس کا داخل ہونا فی الارض زمین میں۔ دوسرا لفظ ہے وما یخرج جو نکلتا ہے۔ نکلنے کا لفظ تو اردو میں اخراج کرنا کہتے ہیں، کہ پانی کا اخراج ہو رہا ہے، پانی نکل رہا ہے، تو یخرج جو نکلتا ہے۔ ینزل نزول کا لفظ اردو میں کامن ہے، جو اترتا ہے۔ وما یعرج عروج سے اس کو یاد رکھیں، جو چڑھتا ہے۔ معراج کا لفظ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ چڑھے، جب آسمانوں پہ گئے تو اسے معراج کہا جاتا ہے۔ عروج بھی اسی سے ہے، بلندی، اور جو چڑھتا ہے اس میں وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ اور وہ نہایت رحم کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ وقال الذین کفروا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لا تأتین الساعہ نہیں آئے گی ہم پر قیامت۔ ساعت کا لفظ جو ہے نا، ساعہ، یہ گھڑی کو بھی کہتے ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، سیکنڈ کے لیے، ایک گھڑی، ایک لمحہ، ایک ساعت کہتے ہیں نا، ایک ساعت کے لیے، ایک لمحے کے لیے۔ تو یہ قیامت کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، لیکن قیامت کا لفظ اور ساعت کا لفظ جو ہے ان دونوں میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے۔ ساعت اس گھڑی کو کہا جاتا ہے، وہ خاص گھڑی جب زمین میں ایک عظیم زلزلہ برپا ہو، جیسا کل بھی میں نے بتایا تھا، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، وہ بڑی جو خبر ہے نا، وہ جو ایک لمحہ، ایک وہ خاص گھڑی جب ستاروں اور سیاروں کا پورا نظام دھرم برم ہو جائے گا۔ القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ وہ لمحہ، وہ گھڑی، وہ ساعہ کہلاتی ہے۔ جبکہ قیامت کا جو لفظ ہے وہ اس کی بعد کی کیفیت ہے، جب دنیا دوبارہ نئی شکل میں پیدا ہوگی، تمام انسانوں کو زندہ کر کے ایک جگہ اکٹھا کر لیا جائے گا، وہ پھر قیامت ہے۔ کافر کہتے ہیں لا تأتین الساعۃ، یعنی وہ گھڑی نہیں آئے گی، وہ لمحہ، وہ گھڑی جب زمین ایک زلزلہ برپا ہو جائے گا، ہلا ماری جائے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، کافر لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں لا تأتین الساعۃ، قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے بلا کیوں نہیں، وربی قسم ہے میرے رب کی، لتأتینکم ضرور بضرور آئے گی تمہیں۔ لیکن اوپر تھا تأتینا، اس میں کوئی تاکید نہیں ہے، نہیں آئے گی، لا تأتینا نہیں آئے گی، اور یہاں پہ ایک تو تأتی کے ساتھ
لام لگ گیا، لام تاکید، ضرور آئے گی. پھر آگے نون ثقیلہ، لازماً آئے گی، ضرور بضرور آئے گی. اب جو عربی زبان جاننے والے یا اہل زبان ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس فقرے میں، اس آیت میں کتنا زور ہے. پہلی بات تو یہاں قسم کھائی، وَرَبِّی، قسم ہے میرے رب کی. پھر لام تاکید، زور پہ زور، ایک قسم اور اوپر سے تاکید لازماً. پھر نون ثقیلہ، قسم ہے میرے رب کی، ضرور بضرور آئے گی تم پر. عالم الغیبی، یعنی کس رب کی قسم؟ جو جاننے والا ہے غیب کا. لا یعزب، نہیں پوشیدہ رہتی، عنہ اس سے، مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، ایک ذرے کے برابر بھی. یہ مثقال کا لفظ آگے بھی آئے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. وہ مثقال، ایک ذرے کے برابر، مثقال ذرۃ، ایک ذرے کے برابر بھی، فی السماواتی، آسمانوں میں، ولا فی الارض، نہ زمین میں. اس کی آنکھوں سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہو سکتی، کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہ سکتی اللہ تعالیٰ سے. ولا اصغر من ذالک، اور نہ کوئی چھوٹی چیز اس سے، ولا اکبر، اور نہ بڑی، الا، مگر، فی کتاب مبین، ایک واضح کتاب میں درج ہے. وہ واضح کتاب کیا ہے؟ لوح محفوظ ہے. لوح محفوظ میں درج ہے ہر چیز، اور وہ اللہ کے علم میں ہے. کیوں اللہ تعالیٰ قیامت برپا کرے گا؟ لیجزی الذین آمنوا، تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے. عدل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ انسان جو دنیا میں نیک اعمال کرتے ہیں ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے. جو اللہ کے خاطر، اللہ کے لیے اپنا تن من دھن لگا دیتے ہیں، دنیاوی لذتوں کو چھوڑ کر، نرم گرم بستروں کو چھوڑ کے جو اللہ کے لیے راتوں کو کھڑے ہوتے ہیں، کیا اللہ ان کی قدر نہیں کرے گا؟ کیا اللہ انہیں جزا نہیں دے گا؟ جو اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، جنہوں نے اپنی جانیں لگا دی، اپنے سارے مال لگا دیے، اللہ ان کو اجر نہیں دے گا؟ ضرور دے گا. اللہ ان کی کوششوں کا بھرپور صلہ انہیں دے گا، انہیں انعام سے نوازے گا. اگر ایسا اللہ نہ کرے تو یہ تو بڑی زیادتی ہوگی ان کے ساتھ. لہذا تمام انسانوں کو ان کے اعمال کے مطابق بدلہ دینے کے لیے لازمی ہے کہ ایک دن ایسا آئے جب اللہ اچھوں کو ان کی اچھائی کا صلہ دے. یہ لوگ کون ہوں گے؟ اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور باعزت روزی ہے. مغفرت کیا کہ اللہ نے ان کو بخش دیا، معاف کر دیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور ان کے لیے عزت کی روزی ہے. جبکہ دوسری طرف والذین سعوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کوششیں کی، فی آیاتنا، ہماری آیات میں، معاجزین، انہیں نیچا دکھانے کے لیے، انہیں عاجز کرنے کے لیے، وہ لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے ہماری آیات کو شکست دینے کے لیے کوششیں کی ہوں گی. اولئک لہم عذاب من رجز علیم، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ ان کے لیے عذاب ہے، من رجز علیم، بدترین قسم سے، دردناک عذاب، دردناک عذاب. رجزن بھی عذاب ہی کو کہتے ہیں، عذابن بھی عذاب کو کہتے ہیں. ایسا عذاب جو دردناک قسم کا عذاب ہوگا، وہ ملے گا ان کو جو اللہ کی آیات کو عاجز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور دیکھتے ہیں وہ لوگ جو علم دیے گئے. رَا کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا. وَيَرَى، اور وہ دیکھتے ہیں کون؟ الَّذِينَ، وہ لوگ، اوتوا العلم، جو علم والے ہیں، جن کو علم دیا گیا ہے. الذی، کہ جو، انزل الیک، جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف، میرا ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے، هو الحق،
وہی حق ہے، ویہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے، الی صراط العزیز الحمید، اس رستے کی طرف یا اس کے رستے کی طرف جو زبردست اور تعریف والا ہے، جو نہایت خوبیوں کا مالک ہے اور بہت زبردست ہے، اس کے رستے کی طرف وہ رہنمائی کرتا ہے۔ وقال الذین کفروا، اور کافروں نے کہا، حل ندلکم، حل کیا، ندلکم، دلہ یدلو ہوتا ہے دلالت کرنا، بتانا، کیا ہم، نون مین ہم، کیا ہم بتائیں تمہیں، کیا ہم دلالت کریں، علی رجل، اس آدمی پر، کیا ہم بتائیں تمہیں اس آدمی کے بارے میں، رجل ایک آدمی ہوگا، ایک شخص، ینبئکم، نبأ ینبئ، جو خبر دیتا ہے، کم تمہیں، کیا خبر دیتا ہے، وہ کہتا ہے، اذا مزقتم، جب تم ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے، مٹی میں مل کر ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے، کل ممزق، بالکل ریزہ ریزہ کیا جانا، انکم، بے شک تم، لفی خلق جدید، یقیناً ایک نئی پیدائش میں ہوگے، لام تاکید، یقیناً، فی خلق، ایک پیدائش میں ہوگے، جدید، نئی پیدائش میں۔ ایک یہ آیت اور ایک اس کے بعد والی آیت، ان دونوں کے جو مضمون ہیں وہ پھر آگے آیت نمبر 46 کے ساتھ ان کا مفہوم ملتا ہے۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت تو نبوت کے شروع کے سالوں سے ہی شروع ہو گئی تھی، اور مشرکین اپنی محفلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑے مذاق بھی کرتے تھے، اور مذاق والے اور ہنسی مذاق والے جملے بھی دہراتے رہتے تھے، لیکن 7-8 سال تک وہ لوگ آپ کے بارے میں مسلسل ایک الجھن کا شکار رہے کہ یہ کیسی تبدیلی آ گئی ہے آپ، کیونکہ وہ آپ کو جانتے تھے، آپ سچے ہیں، صادق ہیں، امین ہیں، ایک بڑے ہی ہونہار فرزند کے طور پہ آپ جانے جاتے تھے، یہ ایک دم آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اس لیے وہ کہتے تھے، افترا علی اللہ کاذبا، یہ عجیب آدمی ہے، کیا اس نے گھڑ لیا ہے اللہ پر جھوٹ؟ تو پچھلی آیت میں بھی یہی بات کی گئی کہ وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہیں نہ بتائیں کہ یہ کیا کیسی باتیں کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم تمہیں ان کے بارے میں بتائیں کہ یہ کہتے ہیں کہ جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، جب مٹی میں مل کے مٹی ہو جاؤ گے، تم ایک نئی پیدائش میں اٹھائے جاؤ گے، عجیب بات کرتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے ان کو، افترا علی اللہ کاذبا، یہ اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے، کیا اس نے باندھا ہے اوپر اللہ کے جھوٹ؟ یعنی کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں، یہ اتنی بڑی جرت کہ یہ جھوٹی باتیں گھڑ کے اللہ کی طرف منسوب انہوں نے کر دی ہیں، ام بھی جنہ، یا ان کو کوئی جنون لاحق ہو گیا ہے۔ بظاہر تو یہ ایک دوسرے سے سوال جواب کرتے تھے، لیکن حقیقت میں ان کے دل یہ گواہی دیتے تھے کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ اس شخص کی پوری 40 سالہ زندگی ہمارے سامنے ہے، ان کے سیرت و کردار سے ہم اچھی طرح واقف ہیں، کبھی جو ایک چھوٹی سی چھوٹی بات کے بارے میں بھی جھوٹ نہیں بولتا، آخر اتنا بڑا جھوٹ کیسے بول سکتا ہے اللہ کے بارے میں؟ کبھی کہتے کہ ہو سکتا ہے اس پہ کوئی آسیب کا سایہ آ گیا ہو، یا ان کا کہیں دماغ پھر گیا ہو، استغفر اللہ، اس لیے یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر تو ان کا کوئی قصور نہیں، لیکن اس الزام پر بھی وہ یہ سوچتے تھے کہ ذرا غور تو کرو، کیا اس کلام میں تمہیں کوئی ایسی دیوانگی نظر آتی ہے؟ یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ ایسا کیا ہے یہ۔ بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، بلکہ وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے آخرت پر، فی العذابی، وہ عذاب، والضلال البعید، اور دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے۔ افلم یرو، کیا پس نہیں انہوں نے دیکھا،
الا اس کی طرف، ما بین ایدیہم جو ان کے سامنے ہے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے، من السمائی آسمان، والارضی اور زمین میں سے، ان نشاء اگر ہم چاہیں، نخسف ہم دھسا دیں، بہم الارض ان کو زمین میں، او نسقط یا ہم گرا دیں، علیہم ان پر، کسفن ایک ٹکڑا، من السماء آسمان سے، ان فی ذالک بے شک اس میں، لآیتن یقیناً ایک نشانی ہے، لکل عبد منیب ہر ایک رجوع کرنے والے بندے کے لیے۔ دنیا میں یہاں سے افلم یروا الی ما بین ایدیہم، کیا انہوں نے دیکھا نہیں اس کی طرف جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، زمین میں اور آسمان میں؟ کیا انہوں نے اس میں کبھی غور نہیں کیا؟ انہوں نے دیکھا نہیں کہ جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے آسمانوں اور زمین میں، کیا یہ لوگ اس کائنات کا مشاہدہ نہیں کرتے؟ کیا وہ ان تاریخی شواہد سے سبق حاصل نہیں کرتے جو ان کے پیچھے ہے؟ وہ یہاں اس چھوٹے سے فکرے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو غور و فکر کی دعوت دی ہے، تذکیر بآلاء اللہ بھی ہے اور تذکیر بایام اللہ بھی ہے، کہ جو کچھ پیچھے ہے، جو کچھ آگے ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، کیا انہوں نے اس میں غور و فکر نہیں کیا؟ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ اگر ہم چاہیں انہیں ہم زمین میں دھسا دیں، جیسے ہم نے پچھلے لوگوں کو دھسا دیا، جیسے ہم نے پچھلے لوگوں پہ عذاب نازل کیے، اور نسقط علیہم کسفا من السماء یا ان پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دیں؟ کیا عاد و سمود اور قوم لوط اور عمورہ اور سدوم کی بستیوں کے واقعات ان کی نظروں میں نہیں؟ ان فی ذالک لآیۃ، یقیناً اس میں نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، جس کا دل منیب ہے۔ یہیں تک ہم نے آج 9 آیات پڑھنی تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن میں غور و فکر کرنے والا بنائے، سوچنے والا، تدبر کرنے والا، تفکر کرنے والا، سمجھنے والا اور اس پہ عمل کرنے والا بنائے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمة انک لا تخلف المیعاد، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ سب تعریف اس اللہ کے لیے، اس خالق کائنات کے لیے، اس مالک کائنات کے لیے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں زندگی دی، ہمیں صحت دی، ہمیں اولاد دی، ہمیں سارے اعضاء ہمارے ٹھیک ٹھیک بنائے۔ یا اللہ تو ہمیں رزق دیتا ہے، تو ہمیں توفیق دیتا ہے کہ ہم تیرا ذکر کر سکیں۔ یا اللہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، سب تعریف یا اللہ تیرے ہی لائق ہے۔ تو نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، تو نے ہمیں بے شمار وہ چیزیں عطا فرمائیں جس کے ہم اہل نہیں تھے۔ یا اللہ یا رحمان، ہماری یہ دنیا بھی اور آخرت کی زندگی بھی آسان کر دینا۔ یا اللہ تو ہمارے لیے اس قرآن کو ایک حجت بنا دینا، ہمارے حق میں حجت بنا دینا، ہمارے خلاف حجت نہ بنانا۔ یا رب العالمین، ہمارا یہ قرآن پڑھنا، پڑھانا، اسے سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ ہماری چھوٹی سی کوشش ہے، اللہ کریم سے قبول کرنا۔ اس سلسلے میں، اس پڑھنے پڑھانے میں اللہ کریم ہم بندہ بشر سے بے شمار غلطیاں ہو جاتی ہیں، یا اللہ انہیں معاف کر دینا۔
یا اللہ تو جانتا ہے کہ دانستہ کوئی غلطی نہیں ہم کرتے، پھر بھی کبھی کوئی ایسی بات مجھ سے نکل جاتی ہے جو حقیقت کے خلاف ہو، تو یا اللہ کو معاف فرما دیں۔ یا رب العالمین، اس چھوٹی سی کوشش کو ہمارے والدین کی نجات کا ذریعہ بنانا، یا رب العالمین اسے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دینا، یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنانا، یا اللہ قرآن کی یہ تدریس اور تعلیم کا جو سلسلہ ہے اسے ہماری نسلوں میں قائم و دائم رکھنا، یا رب العالمین ہمارے بچوں کے دلوں میں قرآن کی محبت جاگزی کر دے، یا اللہ قرآن کو ان کے دلوں کی بہار بنا دے، ان کے سینوں کا نور بنا دے، اور ان دکھوں اور غم کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے، یا رب العالمین جتنے بیمار ہیں، پریشان ہیں، دکھی ہیں، یا اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دے، سب کے دکھ دور فرما دے، یا اللہ ہسپتالوں میں جو مریض پڑے ہیں، جو گھروں میں مریض پڑے ہیں، یا رب العالمین جو بے بس ہیں، لاچار ہیں، پریشان ہیں، یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے، یا رب العالمین جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو بے روزگار ہیں یا اللہ انہیں روزگار عطا فرما، یا رب العالمین جو بھوکے ہیں انہیں کھانا کھلا دے، یا رب العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذی العرش المجید یا فعال لما ترید، یا اللہ ہمیں اس حال میں اس دنیا سے لے کے جانا کہ ہماری زبان پہ کلمہ جاری ہو، یا اللہ ہمیں آخر وقت تک کسی کا محتاج نہ کرنا، یا اللہ اپنے سوا کسی کی محتاجی نہ دینا، یا رب العالمین ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس طرح دنیا سے لے کے جانا، یا اللہ کہ ہمارے کانوں میں یہ آواز آئے، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یا اللہ آخرت کا یہ سفر بہت آسان کر دینا، یا اللہ جان کنی کے وقت میں بھی آسانی کرنا، قبر میں بھی آسانیاں کرنا، یا اللہ قبر کے عذاب سے بچانا، قبر کی سختیوں سے بچانا، یا اللہ قبر میں جو ہم سے امتحان ہونا ہے یا اللہ اس میں آسانیاں کر دینا، یا اللہ علیین میں شامل فرمانا، جنت کی طرف ہماری قبر کی کھڑکی کھول دینا، یا رب العزیز ہمارا عالم برزخ سکون سے گزرے، یا اللہ ہمیں پتہ ہی نہ چلے، اور قیامت کے دن یا اللہ خاص اپنا رحم اور کرم کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پانی نصیب فرمانا، پل صراط سے یا اللہ تیزی سے گزار دینا، جنت الفردوس بغیر حساب کے دے دینا، یا اللہ بغیر حساب کے بخش دینا، یا اللہ بغیر حساب کے بخش دینا، یا اللہ ہم سے راضی ہو جانا، اللہ کریم ہم سے راضی ہو جانا، یا رب کریم یا رحمان یا رحیم اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمانا، یا اللہ دوزخ کے عذاب سے بچانا، یا رب العالمین اپنی ناراضگی سے بچانا، یا اللہ مغفرت اور اپنی رضا عطا فرما دینا، یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاکار ہیں، بے شمار غلطیاں کرتے ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل سے سارے گناہ ہمارے معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ یہ بہت ہی فضیلت والے دن ہیں، یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے گناہ بخشوا لیں، یا اللہ ہم تجھے راضی کر لیں، یا رب العالمین تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ جو لوگ حج کر رہے ہیں یا اللہ ان کی ساری دعائیں قبول فرما لینا، یا اللہ ان کی ساری دعائیں قبول فرما لینا، ان کے لیے حج کی ادائیگی آسان کر دینا، یا اللہ جو یہاں بیٹھے حرم سے باہر بیٹھے دوسرے ملکوں میں بیٹھے یا اللہ حج کے لیے تیرے گھر کی دیدار کے لیے تڑپ رہے ہیں، یا اللہ ان کے لیے بھی رستے آسان کر دینا، یا اللہ ان کے لیے بھی رستے آسان کر دینا، یا اللہ ہمیں بھی اپنے گھر کی بار بار حاضری نصیب فرمانا، یا اللہ صحت و تندرستی کے ساتھ اپنے گھر کے پھیرے لگانے کی توفیق دینا، یا اللہ اپنے گھر کے گرد چکر لگانے کی توفیق دینا صحت و تندرستی کے ساتھ، یا اللہ ایمان والی اور صحت والی زندگی عطا فرمانا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین الہی آمین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب